الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول من انفسکم تم ہی میں سے عزیز علیہ ما عنتم ناگوار گزرتا ہے اس کو، باری گزرتا ہے اس کو، ما عنتم وہ چیز جو تم کو تکلیف میں ڈالے، حریص علیکم حریص ہیں تم پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنوں پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ پس اگر وہ پھر جائیں پس کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی۔ حدیثوں میں ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام یہ دو آیتیں 7 بار پڑھ لے تو اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ اس کے تمام پریشانیاں اور غموں کو کافی ہو جائے گا اور سارا دن اس کے لیے کام آسان ہوتے رہیں گے۔ اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، اپنے معمول میں رکھا ہے اکثر بزرگوں نے کہ 7 بار یا 11 بار ان دو آیتوں کو صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے سارے غم بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور دن کو کام بھی آسان فرماتے رہتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دو آیتیں جن جن بزرگوں سے واسطہ پڑا ہے، جن جن بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، تمام بزرگ ان دو آیتوں کے پڑھنے کی
تاکید فرماتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام نے جب تاکید فرمائی ہے، ابھی آپ نے حدیث سنی، جب نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے تو ان 2 آیتوں کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ خود میرا اپنا یہ معمول ہے کہ یہ 2 آیتیں 11 بار مغرب کے بعد بھی اور صبح کے بعد بھی 11 بار یہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ پڑھ لیا کریں۔ یہ جو نماز کے بعد تھوڑی سی 1 منٹ یا 2 منٹ، زیادہ وقت تو نہیں لگتا، لیکن 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ جو دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس کا اصل سبب ہی یہ ہے کہ جو وظیفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان وظیفوں کو، ان اوراد کو کر کے اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، پھر اس کے لیے کہ کبھی یاد رہتا ہے اور کبھی یاد نہیں رہتا، تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا معمول بنا لیں، اپنے عمل میں لے آئیں۔ سب سے پہلے تو سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی کو 1 دفعہ پڑھ لے، اور یہ صبح اور شام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نماز کے بعد ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، وہ شخص جنتی ہوگا، فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے۔ سامنے تو ہم میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن یہ قبر جو ہے یہ عالم برزخ کا حصہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اگر سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ نم کا نومت العروس، فرمایا نئی دلہن کی طرح سو جا، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کو جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوا ملتی رہتی ہے۔ عالم برزخ ہے۔ میں نے اگر قبروں کو اس طرح راستہ نہیں دیکھا تو یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے۔ قبر ایسا ہے عالم برزخ کا۔ تو جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، 5 فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اس کا ورد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسرا، 7 مرتبہ یہ دعا ہے، اس کی بھی یہی فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا 7 مرتبہ یہ دعا، اور یہ دعا بھی 5 نمازوں کے بعد ہو تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن کم از کم صبح اور مغرب کے بعد جب دنیا میں انقلاب آتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، اجالا آتا ہے، یا اجالا ختم ہوتا ہے، اندھیرا آتا ہے، تو اس وقت اس کا
اس کو دہرا لینا چاہیے، اللہم اجرنی من النار۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیا انقلاب آتا ہے، کارخانہ حیات میں جب نیا انقلاب آتا ہے، رات آتی ہے یا دن آتا ہے، تو اپنے عقیدے کی تجدید کر لو، اپنے عقیدے کی جو توحید والا عقیدہ ہے اس کی تجدید کر لو، اور اس میں بھی پڑھ لو، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جو کچھ تو دینا چاہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو کچھ تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ولا ينفع ولا راد لما قضیت، اے اللہ جو فیصلہ آپ فرمائیں اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی شخص کو اللہ کی توفیق کے علاوہ کسی کی قسمت کام نہیں آ سکتی۔ یہ ایک عقیدہ ہے جس کا اقرار کرنا ہے مسلمان کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ سارے مسلمانوں کو چاہیے، اور خاص کر طالب علموں کو یہ چاہیے کہ سیدنا موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جو دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو میرا پیغام سناؤ، میری توحید کی دعوت دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے فرعون کے گھر میں رہتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ بعد میں فرعون اور فرعونیوں کی شرارتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف شرارتیں کرنے لگے، قتل کی سازش بنانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے، مدائن شعیب، مدین چلے گئے۔ پھر وہاں 8 یا 10 سال گزارنے کے بعد واپس تشریف لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو نبوت سے نوازا اور فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ وہ اور سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ درخواست کی کہ اے اللہ وہ مجھے پہلے ہی قتل کر رہے تھے، میں ہجرت کر کے چلا گیا تھا، اب میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی، تو زبان میں تھوڑی لکنت تھی، بولنے میں تھوڑے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی، تو کہا کہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، میں بیان نہیں کر سکوں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجو، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان میری زبان سے فصیح ہے، وہ اچھی طرح بیان کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر بھیجتے ہو تو رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر فرماؤ کہ نیکیوں کے کام میں میرا دل لگے، تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس میں دل لگے، رکاوٹ پیدا نہ ہو، شرح صدر فرماؤ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے اس معاملے کو آسان فرماؤ، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو کھول دو،
یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھ سکیں، تاکہ میں بات کو سمجھا سکوں۔ وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے خاندان میں سے میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ آگے نام لے لیا حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ تو ہم نے بچپنے سے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو کسی بزرگ سے جب یہ درخواست کی ہے کہ ذہن کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی، مشکلات پیدا آتی ہیں، تو ہر بزرگ نے یہ اجازت دی ہے، ہر بزرگ نے یہ حکم دیا ہے کہ 11 دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھو، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بغیر ہاتھ رکھے پڑھ لو، بہرحال جس طرح میسر ہو۔ ہم مسلمان سب طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کا اہتمام بھی کریں۔ آخر مشکل وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلیم نے یہ درخواست کی تھی، اور اس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بھی آسان فرمائے گا۔ تو خاص کر طالب علم، اور ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کو یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو آیتیں ہیں، جو ابھی آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کے متعلق بھی کچھ بزرگ 11 دفعہ کا فرماتے ہیں، اور کچھ بزرگ 7 دفعہ کا فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی 7 دفعہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب سید غلام نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی پر جادو ہو، کسی کے ساتھ جنات وغیرہ کی شکایت ہو، ان آیتوں کو وہ بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، عامل تھے۔ یہ آیتیں پڑھ کر جادو والوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے، اور جس کے ساتھ جنات وغیرہ ہوں ان کا علاج بھی کیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کی بیماری سخت ہوتی اس کا علاج بھی اسی سے کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ بیٹھے تھے، کوئی ایسا مریض آیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آیت پڑھ کر ان کے اوپر دم ڈالو۔ یہ جو آیتیں ہیں 2، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس آیت کے اندر بھی ان 2 آیتوں کو اگر اس کا مجموعہ دیکھو یا اس کے اندر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کون سے لفظ ہیں، کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو ان لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر مطلع کیا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بیماریوں کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے بھی علاج ہے، جادو کے لیے بھی، اور جو لوگ حسد کرنے والے ہوں ان کی رکاوٹ کے لیے بھی یہ ایک اکسیر نسخہ ہے۔ اس لیے تمام ساتھیوں کو یہ جو سوئے ہیں جگا لو، یہ جو سوئے ہیں ان کو جگا لو۔ تو اکسیر نسخہ ہے، ہم سب کو یہ استعمال کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا کر لیں، اہتمام کر لیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام کر لیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو یہ آخری 2 آیتیں ہیں اس سورت کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ معنی یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس،
رسول من انفسکم، رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو ناگوار گزرتا ہے، ما وہ چیز، عنتم جو چیز تم کو تکلیف میں ڈالے، حریص علیکم تم پر حرص کرنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بہت ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جن کے پاس آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، جن کو آپ نے تبلیغ کی، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیرے نہ مانیں، اگر وہ منہ پھیرے نہ مانیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں حسبی اللہ، یہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان پر اور صحابہ کرام کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جاری فرمائے۔ جب یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوئے، صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا، تو جو اگر شکست بھی ہوتی تھی ظاہر میں تو وہ فتح میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ جب غزوہ احد ختم ہوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور 72 مسلمان شہید ہو گئے تھے، لیکن باقی نقصان نہ پہنچا سکا کہ کافر باقی نقصان نہ پہنچا سکے، نکل کر جلدی میں چلے گئے۔ راستے میں گئے تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے سارے موجود ہیں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، علی موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، باقی جو بڑی بڑی شخصیات تھی ان میں وہ موجود ہیں۔ تو ابو سفیان نے یہ ارادہ کیا، اس وقت ابو سفیان کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، کہ واپس جائیں اور واپس جا کر ان بڑے بڑوں کو ختم کر کے آئیں، اور ایک آدمی بھی بھیج دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ کرام کو، جو صحابہ کرام زخمی تھے، ان صحابہ کرام کو ابھی تک انہوں نے اپنی لاشیں بھی دفن نہیں کی تھی، شہید بھی دفن نہیں کیے تھے، کہ حکم دیا کہ اور کوئی بھی ساتھ نہ جائے، جو احد میں شامل تھے وہی جائیں اور تعاقب کریں۔ اور ان کو جب بھیجا تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے۔ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے دوسرے مقام پر کہ ان کے زبانوں پر یہ الفاظ تھے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، الذین استجابوا للہ ولرسولہ من بعد ما اصابہم القرح، فرمایا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان لیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم بھی پہنچے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ دعا کرتے ہوئے تلواریں سجا کر نکلے، تو پتہ چل گیا ابو سفیان کو کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، فوج نبی علیہ السلام کی ہمارے پیچھے آ رہی ہے، تو وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور زیادہ بوجھ سامان بھی پھینک کر چلے گئے، زیادہ جس سامان کا لے جانا مشکل تھا ان کے لیے وہ بھی پھینک کر چلے گئے، اور اس مقام تک جب پہنچے آگے سے وہ دور نکل چکے تھے، پھر واپس آئے تو وہاں مسلمانوں کا نعرہ یہی تھا، وہاں مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ نورانی دعائیں ہیں
نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی یہ ساری کی ساری نورانی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو۔ جو لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ان کی زندگی میں مزہ نہیں رہتا۔ میں جو روزانہ کہتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو، طالب علم بھائیوں کو کہ بھئی تسبیحات پڑھو، تسبیحات پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ان تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب نماز پڑھنی ہے، دعا تک بیٹھنا ہے، دعا تک ویسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو تسبیحات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور تم نے دیکھا ہوگا جو طالب علم ویسے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا سے پہلے ہی، یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں لطف نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے، آہستہ آہستہ اس سے کیا ہے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو سنت عمل ہو تو جو آدمی سنت عمل کو چھوڑ دے پھر اس کی زندگی میں کیا لطف ہوگا؟ تو اس لیے ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس پوری صورت کے اندر بیان ہوا ہے جہاد کا مسئلہ، کافروں سے برات کا اعلان ہے۔ ابتدا سے صورت شروع اس طرح ہوئی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ ابتدا صورت سے اسی طرح چلتا ہے، درمیان میں جہاد کا ذکر اور بار بار کافروں اور منافقوں پر ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ آخر میں ان آیتوں کو ذکر کرنے کا مفسرین نے لکھا ہے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جہاد تم پر فرض کیا گیا یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جہاد، یہ جو جہاد تم پر فرض کیا گیا یہ جہاد تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جہاد کی مثال اس طرح سمجھیں کہ کسی شخص کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے۔ آج کل کینسر زیادہ ہے، لا علاج بیماری ہے، تو ابتدائی مراحل میں اگر ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے تو وہ آپریشن کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اندر اور کوئی تکلیف پیدا ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ تو ڈاکٹروں میں زیادہ رواج ہے آپریشن کا۔ پہلے زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے، ماہر حکیم۔ آج کل تو کیا ہے، بناوٹی حکیم ہیں۔ جس طرح ساری چیزیں 2 نمبر آ گئی ہیں۔ پہلے سچا سچا گھی ہوا کرتا تھا اور اب کیا ہے، وہ سچا سچا گھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بناسپتی آ گیا۔ بناسپتی کا معنی یہ کیا ہے، بناوٹی ہے۔ بناسپتی کا کیا معنی ہوتا ہے، بناوٹی ہے۔ وہ آ گیا۔ دودھ، پہلے خالص سچے دودھ ہوا کرتے تھے تو آج کل وہ بھی دودھ ہے، دہی ہے۔ ایک آدمی کے متعلق مشہور ہے، مجھے دکھایا بھی تھا کہ وہ آدمی روزانہ 1 من دہی فروخت کرتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ 1 من دہی فروخت کرتا ہے اور اس کے گھر بکری بھی نہیں ہے، اور اس کے گھر میں کیا ہے، بکری بھی نہیں رکھی ہوئی۔ چلو باقی علاقے کے لوگ ہیں وہ تو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں پانی ڈالا، اس میں پاؤڈر لے گئے، وہ ملا لیا، وہ کر لیا، لیکن وہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے، وہ اتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ اس کے گھر میں بکری بھی نہیں ہے اور کیا ہے، 1 من دہی فروخت کرتا ہے۔ مزے، اس کے مزے ہیں، خوش قسمت ہے۔ تو یہ ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ملاوٹ کرنے والے لعنتی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو
ملاوٹ کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور پہلے تو ملاوٹ تھا، اور اب کیا ہے، ہر چیز میں، دوائیوں تک ملاوٹ ہے۔ دوائیاں جو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بھائی یہ دوائی 2 نمبر ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہے گا یہ دوائی لکھ کر دی تھی اور یہ میں لے کر آیا ہوں۔ کہا جی لکھا تو صحیح ہے، لیکن جو تم لے کر آئے ہو یہ کیا ہے، بنسپتی دوائی ہے، یہ اصل دوائی نہیں۔ تو اب کوئی کیا کرے گا؟ تو پہلے کیا ہے ہوتا تھا، سارے کا سارا کیا ہوتا تھا، اصلی چیز ہوتی تھی، اور اب کیا ہے 2 نمبر کی چیز آ گئی۔ تو اسی طرح یہ جو ڈاکٹر ہیں، یہ بھی 2 نمبر کے ڈاکٹر، یہ بھی 2 نمبر کے ڈاکٹر، انہوں نے اپنا مشغلہ یہ بنا رکھا ہے کہ آمدنی کا کچھ ذریعہ ہو، انسانیت کی خدمت نہیں۔ جو ایسی دوائیاں لکھتے ہیں یا ایسی دوائیاں فروخت کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اور انسانیت کے قاتل ہیں۔ انسانیت کے قاتل ہیں جو اس طرح کی دوائیاں لکھتے ہیں، اس طرح کی دوائیاں دیتے ہیں، تو وہ انسانیت کے قاتل ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آج کل کیا ہے، وظیفے دینے والے پیری مریدی جو ہے وہ بھی کیا ہے 2 نمبر سے بھی آگے بڑھ گئی۔ پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، تو کیا ہے اب وہ بھی 2 نمبر سے آگے بڑھ گئی، اور کیونکہ وہ فن ان کا نہیں ہے، وہ فن ان کا نہیں ہے، اور انہوں نے وہ شروع کر دیا۔ اور مولویوں میں بھی ایسے ہے، مولویوں کے اندر بھی ایسے ہے۔ تو پرانے لوگ کہا کرتے تھے، پرانے لوگ ایک مثال تھی، کہا کرتے تھے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم درزی خطرہ تھان، نیم حکیم خطرہ جان۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ ایک قبرستان سے گزرتے تو زیادہ تر وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا اس قبرستان میں اکثر لوگ میرے ہاتھ کے مارے ہوئے، اس قبرستان میں اکثر لوگ میرے ہاتھ کے مرے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ وظیفہ میں اور ان چیزوں میں، ہر چیز میں جو حدیث شریف سے ثابت ہو، جو مستند نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے وظیفہ ثابت ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت میں آج اتنا ہی کافی ہے۔ اس آیت کی مناسبات سے باقی اوراد جو بار بار میں بیان کرتا رہتا ہوں، ان کو آج سب کو میں نے دہرا دیا ہے، ان سب کو میں نے دہرا دیا ہے۔ اس کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفسیر آیتوں کی پھر بیان کروں گا۔